یہ 6ठी صدی عیسوی کا آغاز تھا جب یمن کے بلند و بالا پہاڑوں میں ایک نئی اور عظیم الشان عمارت سر اٹھا رہی تھی۔ یمن کے حبشی وائسرائے ابرہا نے ایک ایسا تعمیراتی منصوبہ شروع کیا جس کی مثال پہلے کبھی نہیں ملتی تھی۔ اس نے صنعا میں ایک شاندار گرجا گھر تعمیر کروایا جس کا نام اس نے القلیس رکھا۔ اس عمارت کا مقصد صرف عبادت گاہ بنانا نہیں تھا بلکہ اس کے پیچھے ایک گہرا سیاسی اور معاشی ہدف چھپا تھا۔ ابرہا چاہتا تھا کہ پورے عرب کا مرکز نگاہ مکہ کی بجائے اس کی بنائی ہوئی اس عالی شان عمارت کی طرف منتقل ہو جائے۔ اس نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو فخر سے خط لکھا، میں نے آپ کے لیے ایک ایسا چرچ بنایا ہے کہ کسی بادشاہ نے پہلے نہیں بنایا ہوگا۔ اس نے اعلان کیا کہ میں تب تک آرام سے نہیں بیٹھوں گا جب تک عرب کعبہ کو چھوڑ کے اس کی یاترا کو نہ آنے لگے۔ دوسری جانب تپتی ہوئی سنگلاخ وادی مکہ میں ایک سادہ سی چکور عمارت کھڑی تھی۔ یہ صدیوں سے عربوں کا مرکز تھی۔ یہ کعبہ تھا، وہی کعبہ جسے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے تعمیر کیا تھا۔ یہ عمارت ظاہری سجاوٹ میں القلیس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، اگرچہ اس وقت صحن میں بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، لیکن کعبے کی روحانی حیثیت عربوں کے دل میں راسخ تھی۔ تاریخی ذرائع بتاتے ہیں کہ اس وقت کعبہ کے دروازے پر قدیم دھاتی کڑے لگے ہوئے تھے جو انتہائی عقیدت کی علامت سمجھے جاتے تھے۔ عرب ان کڑوں کو تھام کے اللہ سے دعائیں مانگتے تھے اور اس گھر کی حرمت انہیں اپنی جان سے زیادہ عزیز تھی۔ قبیلہ قریش جو اس گھر کے نگہبان تھے، اس کی حفاظت کے لیے کسی بھی قربانی کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے تھے۔ ان کے نزدیک یہ عمارت صرف پتھروں کا ڈھیر نہیں بلکہ ان کی تاریخ، ان کی غیرت اور ان کا عقیدہ تھی۔ ابرہا کا سونے اور سنگ مرمر سے بنا گرجا کعبہ کی اس روحانی کشش کا مقابلہ کرنے میں ناکام نظر آ رہا تھا۔ پھر ایک ناخوشگوار واقعہ ہوا۔ تعمیرات کی رکابت اس وقت ایک خونی تصادم میں بدل گئی جب ایک عرب نے القلیس میں داخل ہو کر اس کی بے حرمتی کی۔ ابرہا غصے میں بپھر گیا اور اس نے قسم کھائی کہ وہ اب مکے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا اور کعبے کو مٹا کے دم لے گا۔ میں مکہ کو تباہ کر دوں گا۔ اس نے 40,000 کی فوج تیار کی جس کا مقصد کعبے کو ڈھانا اور قریش کی طاقت کو کچلنا تھا۔ اس لشکر کی خاص بات وہ دیو ہیکل ہاتھی تھے جن کی ہیبت سے زمین لرز اٹھتی تھی اور مکہ کے لوگ خوفزدہ تھے۔ ابرہا کا لشکر جب مکہ کی حدود کے قریب پہنچا تو مکہ کے لوگ پہاڑوں کی چوٹیوں پر پناہ لینے لگے۔ سردار مکہ عبد المطلب نے کعبے کے دروازے کا کڑا پکڑ کر پکارا، اے اللہ، یہ بندہ اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو اپنے گھر کی حفاظت اے فرما۔ اللہ، تو اپنے گھر کی حفاظت فرما جان۔ عبد المطلب کی یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی۔ ابھی ابرہا پیش قدمی کر ہی رہا تھا کہ آسمان پر چھوٹے چھوٹے پرندے ابابیلوں کے غول چھا گئے۔ قدرت نے ان پرندوں کے ذریعے وہ کنکریاں برسائیں جنہوں نے ہاتھیوں اور طاقتور فوج کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بکھیر کر رکھ دیا۔ ابرہا کا غرور خاک میں مل گیا اور مکہ کی وادی اس کے لشکر کے عبرتناک انجام کی گواہ بن گئی۔ ابرہا کی اس ناکامی کے بعد کعبے کی اہمیت اور اس کی روحانی عظمت عربوں اور آس پاس کی دنیا میں مزید بڑھ گئی۔
قریش کے سردار عبد المطلب نے اس معجزے کے بعد کعبے کی رسوم میں کچھ اہم اور انقلابی تبدیلیاں کی۔ انہوں نے طواف کے چکروں کو 7 تک محدود کیا اور طواف کے آداب کو اثر نو ترتیب دیا۔ انہوں نے کعبے کے سامنے برہنہ ہو کر طواف کرنے کی جاہلانہ رسم پر مکمل پابندی لگا دی تاکہ اس مقدس گھر کا احترام برقرار رہے۔ دوستو، الکلیس کی شاندار دیواریں تو تاریخ کے ملبے میں کہیں گم ہو گئی، لیکن مکہ کا وہ سادہ سا گھر آج بھی اپنی جگہ قائم ہے۔ وہ گھر جس کی حفاظت کے لیے پرندوں نے ہاتھیوں کا مقابلہ کیا، آج بھی کروڑوں انسانوں کے ایمان کا مرکز اور قبلہ ہے۔